کرنسی نوٹ پر سن ایجاد کب سے لکھا جانے لگا؟ ہماری تاریخ اسلامی کے حوالہ سے عبد الملک بن مروان جس کا ذکر ہو رہا ہے، مروان کا بیٹا، اس کے دور تک عیسائی سلطنت کے سکے، روم کے سکے مسلمانوں کے ملکوں میں چلا کرتے تھے، اور ان سکوں کی درہم اور دینار جو تھے مسلمان خود نہیں بناتے تھے۔ اس کی سب سے بڑی خرابی یہ تھی کہ وہ ان سکوں کی آڑ میں عیسائیت جو تھی تجارت لین دین کرنے کے لیے جو لوگوں کو بھیجتی تھی، ان سے سونا لے لیتی تھی، چاندی لے لیتی تھی، ان کو چاندی اور سونے کے سکے دے دیتی تھی، اور اس لین دین کی آڑ میں عیسائی پادریوں کو بھیجا جاتا تھا، وہ آ کر اسلامی ملکوں میں عیسائیت کی تبلیغ ساتھ کیا کرتے تھے۔ یہ ایک خرابی شروع ہو رہی تھی۔ عبد الملک بن مروان کے دور میں جب اسے پتہ چلا، اس صورتحال کی اطلاع دی گئی، تو اس نے چاہا کہ میں مسلمانوں کی کرنسی جو ہے اس کو رائج کروں۔ مسلمانوں کی کرنسی جیسے ہی رائج کرنے کا اس نے مشورہ کیا تو کسی نے قیصر روم کے بادشاہ کو اطلاع دی کہ عبد الملک ایسا سوچ رہا ہے، مخبری ہو گئی۔ جب وہاں سے اس نے اپنا قاصد بھیجا روم کے بادشاہ نے کہ اگر تم نے اپنا ایسی کوئی جرت اور جسارت کی تو میں اپنے سکوں پر تمہارے نبی کے بارے میں گالیاں لکھوا کر وہ تمہاری سلطنت کے اندر پہنچاؤں گا۔ اب یہ بڑی ایک تکلیف دہ بات تھی۔ جب یہ عبد الملک کے پاس وہ قاصد آیا اور یہ پیغام دیا تو عبد الملک نے اپنے درباریوں سے مشورہ کیا کیا جائے۔ کسی کے پاس کوئی جواب نہ تھا، سب نے کہا کہ مدینہ رجوع کیا جائے، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے رجوع کیا جائے۔ وہی ہیں جو ہر مشکل کا حل جو ہے اس تلاش کرتے ہیں اور بتاتے ہیں۔ جب آپ کے پاس یہ پیغام پہنچا، قاصد آیا، تو آپ نے اس قاصد کو کہا کہ تم فوراً پہنچو اور جا کر اسے کہو کہ اس قیصر روم کے ایلچی کو، سفیر کو روکے رکھیں، ہم مدینہ منورہ سے آ رہے ہیں اور آ کر اس مسئلے کو حل کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ مدینہ منورہ سے باوجود یعنی ظلم ستم سارا کچھ اپنی جگہ پہ پریشانیاں، لیکن آپ مدینہ منورہ سے دمشق تشریف لے گئے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، اور آپ نے جا کر وہاں ان کو اوزان بتائے کہ اس طرح کے سانچے تیار کرو اور اتنے سانچے کا اس میں اتنا سونا ڈالو، چاندی والے سکے کا اس طرح کا سانچہ ہو، اس میں یہ ہو، پورا وزن جو ہے وہ بنا کر آپ نے عطا فرمایا، اور ساتھ فرمایا کہ اس میں سن ایجاد جو ہے وہ لکھا جائے کہ یہ کس سن کو یہ سکہ ایجاد کیا جا رہا ہے، جاری کیا جا رہا ہے۔ آج کا لفظ ہے اجرا، اردو کا لفظ ہے جاری کرنا، اس وقت ایجاد کا لفظ تھا کہ یہ کب ایجاد کیا گیا گویا۔ اور جب یہ سکے تیار کر کے آپ نے وہ سکے فرمایا مملکت میں پھیلا دو اور قیصر روم کو پیغام بھیجو کہ جو کام ہم نے کرنا تھا ہم نے کر لیا، آج کے بعد تمہارے سکوں کی ہمیں ضرورت ہی نہیں رہے گی، نہ تمہارے سکے رہیں گے، نہ سکے دینے کی صورت میں تمہارے عیسائی مبلغ آئیں گے اور وہ آ کر اپنی تبلیغ کریں گے۔ حاضرین محترم، میں یہ بات آپ سے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ذرا سوچیں اور غور کریں۔ آج ہر شعبے میں ہمیں ایکسپرٹس کی ضرورت پڑتی ہے۔ کس کام کو کرنا ہے اس کا ایکسپرٹ کون ہے، کس کام سے کس طریقے سے کرنا ہے، جس شعبے کا کام ہے اس کے ایکسپرٹس کی ضرورت ہے۔ یہ کتنے خداداد علم سے نوازے ہوئے تھے کہ ان سے جس کسی نے جو بات پوچھی انہوں نے اللہ کے عطا کردہ علم سے اس بات کا جواب انہیں دیا، اور اس مسئلے کا حل جو ہے وہ اس مسئلے کا حل پیش کیا۔ یہ انسانیت پر بھی احسان ہے، اسلام پر بھی احسان ہے